لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى العباد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات الله محترم ناظرین اکرام و سامعین اکرام، یہ رمضان مبارک کے دوسری تاریخ کی تفصیل ہے۔ کل ہماری گفتگو نیت کے سلسلے سے ہو رہی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ اور اعمالوں کی نیت میں اور رمضان مبارک کی نیت کا ایک بنیادی فرق ہے، اور اسی نیت کے سلسلے سے چند مسائل بھی آپ لوگوں تک پہنچائے تھے۔ یہ جو روزے کی نیت کا مسئلہ ہے، یا یہ کہا جائے کہ رمضان مبارک کے روزے کا مسئلہ ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ انسان معین کرے کہ وہ رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اگر رمضان مبارک کے روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھ رہا ہے، مثلا قضا روزہ رکھ رہا ہے، کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے، یا دوسرے کوئی بھی روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کو اسے معین کرنا ضروری ہے کہ وہ قضا کا روزہ رکھ رہا ہے یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے۔ لیکن رمضان مبارک کے روزے کے لیے اسے نیت میں یہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رمضان مبارک کا روزہ رکھ رہا ہوں، وہ خود بخود معین ہے، اس میں اسے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ رمضان مبارک کے روزہ کا شمار کیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ عین عبادت ہے، عین دین ہے، رکن دین ہے، اور ظاہر سی بات ہے دین کے ساتھ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے مذاق نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا تعلق رکن سے ہو یا غیر رکن سے ہو، کہیں بھی شریعت میں احکام میں مذاق کا دخل نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے روزے میں جو نیت کرے اور جان بوجھ کر کے علم رکھتے ہوئے کہ رمضان مبارک کا روزہ چل رہا ہے، رمضان مبارک چل رہا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ شخص رمضان مبارک کے روزے کی نیت نہ کرے، کوئی اور روزے کی نیت کرے، کسی اور روزے کی نیت کر لے، رمضان مبارک کے روزے کی نیت نہ کرے، جس روزے کی اس نے نیت کیا ہے نہ ہی وہ اس روزے کا شمار ہوگا اور نہ ہی رمضان المبارک کے روزے میں اس کا شمار ہوگا، چاہے اس کے ارادہ قصد قربت سے متعلق ہو یا قصد قربت کے منافی ہو، دونوں حالت میں۔ یعنی اگر اس نے جان بوجھ کر کے یہ کام کیا تو ایسی حالت میں نہ اس کا یہ روزہ شمار ہونے والا ہے اور نہ ہی جس روزے کی اس نے نیت کی ہے وہ روزہ شمار ہونے والا ہے۔ اگر کوئی انسان رمضان مبارک کے روزے کی نیت رکھے اور وہ سوچے کہ یہ مثلا پہلا رمضان مبارک پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ، اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ یہ پہلی تاریخ نہیں تھی، یہ تو دوسری یا تیسری تاریخ تھی، یا یہ کسی بھی تاریخ میں کنفیوز ہو جائے، بیچ رمضان مبارک میں کنفیوز ہو جائے، اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ جس تاریخ کے ہم نے روزے کی نیت کی تھی یہ وہ تاریخ نہیں تھی، یہ تو دوسری تاریخ تھی، تو ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ صحیح ہے، ایسی حالت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر ایک انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد دن کے کسی حصے میں بے ہوش ہو جائے، روزہ رکھا ہے اور روزے میں کسی بھی دن کے حصے میں اسے بے ہوش ہو جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں اگر اسے دن کے کسی بھی حصے میں اگر بے ہوش ہوا ہے اور اسی طریقے سے کسی بھی حصے میں اسے ہوش آ جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر اپنے اس دن کے روزے کو تمام کرے، اور اگر وہ روزہ وہ تمام نہیں کر پا رہا ہے تو پھر اس دن کی روزے کی قضا اس کے اوپر واجب ہے۔
یعنی حتی الامکان اسے کوشش کرنا ہوگا کہ وہ روزے کو تمام کرے. اگر روزہ تمام کرے گا تو پھر قضا نہیں ہے، لیکن اگر اس دن کا وہ روزہ تمام نہیں کر پا رہا ہے تو ایسی حالت میں پھر اس روز کے اوپر اس روز کے روزے کی قضا واجب ہو جائے گی. وہ بھی ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا. جو روزہ چھوٹا ہے بے ہوشی کی حالت میں اس کو بعد رمضان مبارک کسی بھی دن میں سال میں ایک روزہ رکھنا ہوگا. اگر ایک انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد بجائے اس کی کہ بے ہوش ہو جائے بے حواس ہو جائے، بے ہوشی ایک الگ چیز کا نام ہے، بے حواسی ایک الگ چیز کا نام ہے. بے حواس میں انسان کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا، مثلا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے حواس کام نہیں کرتے، بے حواس سے ہو جاتا. اور اس کے بعد اسے دن میں کسی بھی حالت وقت میں اسے بے حواسی سے شفا ملے گئی، بے حواسی اس کی ختم ہو گئی، تو اسے اس دن کے روزے کو تمام بھی کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس دن کی اسے ایک روزے کے بدلے میں قضا بھی کرنی ہوگی. بے ہوشی اور بے حواسی میں بنیادی فرق ہوا نا. اگر بے ہوش ہو رہا ہے اور وہ اگر ممکن ہوا اس دن کے روزہ اس نے تمام کر دیا تو پھر قضا نہیں ہے. لیکن اگر بے حواس ہو رہا ہے، حواس باختہ ہو جا رہا ہے، حواس کام نہیں کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں اسے دن کے اسے قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اگر حواس صحیح ہو جاتا ہے تو اس دن کا روزہ بھی اسے تمام کرنا پڑے گا. یہ رمضان المبارک کے روزے کا سلسلہ چل رہا. خداوند عالم نے جو رمضان المبارک کا روزہ واجب قرار دیا ہے، کیوں واجب قرار دیا؟ آیت میں اللہ نے خود ہی ذکر کیا ہے، اور روزہ واجب کن کے اوپر کیا یہ بھی بتا دیا ہے. جب خطاب کیا خداوند عالم نے تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی یہ روزے کا تعلق ایمان والوں سے. صاحبان ایمان کو اللہ مخاطب کر رہا ہے. ایمان والوں کے لیے یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ خداوند عالم جب ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے تو بیچ میں کسی کو وسیلہ قرار نہیں دیتا، بیچ میں کسی کو بھی وسیلہ قرار نہیں دیتا. جب کافرین سے خطاب کرتا ہے تو خداوند عالم کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے میرے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہہ دیجیے. لیکن جب خداوند عالم ایمان والوں سے کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے میرے پیغمبر آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے. اللہ خود کہتا ہے اے ایمان والوں، یعنی اللہ خود مخاطب بناتا ہے ایمان والوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی سے خطاب کرے، اللہ کسی سے کلام کرے، اور وہ بھی کسی ایسے ویسے لفظ سے نہیں، لفظ ایمان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے روزہ اسی طرح تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اسی طرح سے لکھا ہے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر ہم نے روزہ لکھا تھا. یعنی جیسے پہلے کی امتیں روزہ رکھتی تھی ویسے ہی. یعنی یہ کوئی ہم نے نیا کام نہیں کیا ہے، کوئی نیا واجب تمہارے اوپر نہیں مسلط کیا ہے. تم سے پہلے کی امت بھی روزہ رکھتی تھی، اسی طریقے سے تمہیں بھی روزہ رکھنا. اس کے بعد اللہ خود ہی وجہ بیان کر لعلکم تتقون، ہم نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی الہی اختیار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین وسیلہ، ایک بہترین عمل کا نام ہے روزہ رکھنا. روزہ میں نے ابھی گزشتہ تقریر میں عرض کیا، پہلے روز کی تقریر میں عرض کیا کہ صرف اور صرف شکم کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، روزہ اعضاء اور جوارح کا ہونا چاہیے. انسان ہر اس چیز سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو بچائے جس کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا. روزہ جس میں خداوند عالم نے سانس کو تسبیح کا ثواب دیا، جس میں خداوند عالم نے سونے کو عبادت شمار کیا. روزہ جس میں خداوند عالم نے تلاوت قرآن میں اختلاف روایت کے مطابق کہیں پر ہے کہ ختم قرآن کا ثواب ہے، ایک ایک آیت کے بدلے میں خداوند عالم ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. خداوند عالم نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر کے اجر عطا فرماتا ہے. خداوند عالم اس روزے کی برکت سے انسان کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے. خداوند عالم نماز گزاروں کو، سجدہ گزاروں کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے.
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری پشت گناہوں کی وجہ سے وزنی ہو گئی ہے تو تم اسے سجدہ الہی کرے کے اسے ہلکا کرو۔ اس کے بعد پیغمبر کا جب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں خداوند عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اس مہینے میں سجدہ کرنے والوں پر آتش جہنم کو حرام قرار دیا۔ اب آپ سوچیں کہ خداوند عالم نے یہ کتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا، کتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں خداوند عالم نے ہمیں شبائے قدر عطا فرمائی، 3 شبائے قدر عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں خداوند عالم نے ہم لوگوں کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ اسی مہینے میں خداوند عالم نے قرآن ناطق عطا فرمایا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ رمضان مبارک کتنی برکتوں کا مہینہ ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے جو فیاض مطلق ہے، اس کا فیض جاری ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں انسان یہ دعا کرے کہ جتنا اس کا فیض جاری ہے اتنا ہم اس کے فیض سے لطف اندوز ہو سکیں، اتنا ہم اس کے فیض سے فیضیاب ہو سکیں۔ وہ تو جاری ہے، ہم نے کتنا کسب کیا ہے، ہم نے کتنا حاصل کیا۔ اب آپ غور کریں، مولا امام حسن علیہ السلام کہ جو خانہ کعبہ کے اندر طواف کعبہ میں مشغول ہیں، اب غور کریے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کتنے ہم لوگوں کو راستے عطا فرمائے ہیں، ان کی سیرتوں سے کتنی رہنمائی ہوتی ہے، کتنی رہبری ہوتی ہے کہ جو ہم چھوٹا سا ایک کام انجام دیں تو خداوند عالم ہمیں کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ غور کریے گا، امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے جو خانہ کعبہ کا طواف میں مشغول ہے، مولا کے ساتھ ابن عباس بھی موجود ہے۔ مولا جب طواف کر رہے تھے تو یکایک ایک شخص آ گئے، اور جب یکایک ایک شخص آیا تو آنے کا اس نے ایک جملہ کہا، فرزند رسول میں مقروض ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے اتنی دولت، اتنا درہم و دینار دے دیں کہ میں اپنا قرضہ ادا کر دوں۔ ہوتی ہے تنگ دستیاں آتی ہیں، غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دعا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم تمام شیعان اہل بیت اور محبان اہل بیت سے تنگ دستی کو دور فرمائے، فراخی رزق عطا فرمائے۔ کہ فرزند رسول میں تنگ دست ہوں، مقروض ہوں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ ہمیں اتنا پیسہ دے دیجیے کہ میں اپنا قرض ادا کر دوں۔ مولا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، مولا نے جملہ فرمایا، میرا رب جانتا ہے کہ میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ میرے پاس 1 درہم نہیں ہے، 1 درہم نہیں ہے، 1 دینار نہیں ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول میں تو بہت امید لے کر کے آیا تھا کہ آپ کے پاس سے خالی نہیں جاؤں گا، اور آپ کہہ رہے کہ آپ کے پاس 1 درہم نہیں ہے، آپ کے پاس 1 دینار نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے مولا، آپ پیسہ نہ دیں، درہم نہ دیں، دینار نہ دیں، میرا قرض بھر کی رقم نہ عطا فرمائیں، ایک دوسرا کام کر دیجیے۔ مولا نے فرمایا کیا سا کام ہے؟ کہا فرزند رسول میرا دوسرا کام یہ ہے کہ جس کا میں مقروض ہوں آپ ہمارے ساتھ چلیے اور اس سے اتنی مدت کا وقت لے لیجئے، اتنا ٹائم لے لیجئے کہ میں قرض اس کا ادا کر سکوں۔ مولانا نے فرمایا مجھے کیوں لے جا رہا ہے تو؟ کہا اس لیے کہ وہ میری بات نہیں مانتا، مجھے ڈراتا ہے، مجھے دھمکاتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے۔ آپ فرزند رسول ہیں، اگر آپ سفارش کر دیں گے تو وہ وقت مجھے دے دے گا۔ آپ دیکھیں خدمت خلق میں ایک اہم کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری زبان سے کسی کا کام چلتا ہو تو پھر ہم اپنی شخصیت نہ دیکھیں، سامنے والے کی مجبوری کو دور کریں۔ ہم اپنی ذات نہ دیکھیں کہ میں ان کے لیے منہ کیوں کھولوں، میں ان کے لیے کیوں جاؤں، میں ان کے لیے زبان کیوں کھولوں۔ نہیں، اگر ہم سے ہو سکتا ہے وہ کام تو یہ سیرت امام حسن ہے۔ کہا فرزند رسول اگر آپ کہہ دیں گے تو وہ آپ کی بات مان لے گا، وہ مدت دے دے گا، وقت دے دے گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو مجھے تھوڑا مہلت مل جائے گی، میں قرض سے فرار نہیں کر رہا ہوں، میں محنت کر کے اس کا قرض دے دوں گا، ادا کر دوں گا، میں مقروض ہوں، لیکن مجھے وہ مہلت نہیں دے رہا۔ مولا نے کہا چلو چلتا ہوں۔ ابن عباس نے دیکھا کہ جب مولا چلے تو ایک جملہ کہا ابن عباس نے، فرزند رسول آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ جا رہے ہیں،
خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے یہاں پہ آپ راز و نیاز کریے، یہاں پر آپ عبادت پروردگار کریے، آپ طواف کعبہ کریے، آپ تسبیح و تحلیل کریے، آپ نماز پڑھیے، آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیے، آپ حجر اسود کو بوسہ دیجئے۔ فرزند رسول آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مولا امام حسن ایک جملہ ارشاد فرمایا، مولا امام حسن فرماتے تمہیں پتہ ہے میرے جد پیغمبر خدا کی حدیث ہے، میرے جد فرماتے یہ ہیں کہ اگر کوئی برادر مومن کسی مومن کی مشکل کشائی کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو خداوند عالم اسے 90,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ بھی وہ 90,000 سال جس میں اس نے قائم اللیل ہو اور صائم النہار ہو، یعنی رات میں کھڑے ہو کر عبادت کیا ہو اور اس نے دن میں روزہ رکھا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم اس مبارک موقع کے اوپر، اس مبارک مہینے کے موقع کے اوپر ہم لوگوں کو بھی ایک دوسروں کا ناصر اور مددگار بنائے، ہم سب کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کا ناصر شمار فرمائے، ہم سب کے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، استغفار اور دعائیں اور مناجات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ میرے معبود میں بار بار دعا کرو، سارے مومنین دعائیں کریں میرے معبود کہ کرونا وائرس جیسی بیماری کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما، تمام عالم انسانیت کو، تمام شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت کو حفظ و امان اور سکون عطا فرما، سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، سب کی تنگ دستی غربت مفلسی کو دور فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا، ہم سب کے عملوں سے وقت کے امام کو راضی اور خوشنود فرما، سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ